اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ذرا پہلے آپ سب کا شکریہ، باقی سب کا بھی شکریہ جو یہاں ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں۔ میں پہلے ایک اناؤنسمنٹ پتہ تو چل گئی، لیکن میڈیا میں آفیشلی ہم اناؤنس کر دیں کہ چیئرمین صاحب کے، اسد عمر صاحب کے اور باقی ساری مشاورت سے آفتاب صدیقی صاحب کو کراچی کا صدر نامزد کیا گیا۔ آفتاب بھائی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور ہماری ساری پارٹی کی پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ اور کیونکہ بلال غفار نے بڑے مشکل وقت میں پارٹی کو ایک سال سہارا، جس میں دھرنے اور لڑائی جھگڑے، ایف آئی آر، پتہ نہیں کیا نہیں ہوا ہے پچھلے ایک سال میں، بڑی محنت کی ہے۔ تو اور بلال غفار کی ایکسپرٹیز اکانومی میں ہے، تو اسد عمر صاحب نے اور قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ بلال غفار وی پی آ جائیں، اور جو اکنامک ٹیم ہے ان کے ساتھ اس میں ہاتھ بٹائیں، اور اکانومی کو ہینڈل کرنے میں، یا اکانومی کے اوپر کیا ہمیں کرنا چاہیے، اور خان صاحب کو اور باقی لیڈرشپ کو، اکنامک ٹیم کو رائے دیتے رہے۔ اکانومی کا جلدی سے میں حال آپ کے سامنے رکھ دوں تو بلال آپ کو بھی مبارک ہو، جلدی سے اکانومی کا حال میں رکھ دوں آسان الفاظ میں، تاکہ عام عوام جو سمجھ رہی ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ دیکھ لیں۔ دیکھیں جی، کہاں تھے کہاں ہیں پہ آ جائیں، اور کہاں جا رہے ہیں وہ ایک لائن میں سمجھ آ جائے گا۔ پیٹرول تھا 150 روپے جب ہم گئے، آج ہے 272 روپے، شاید اور بھی بڑھ گیا۔ ڈیزل تھا 145 روپے، آج ہے 280 روپے۔ ڈالر تھا 178 روپے، آج 270 میں۔ اگر مل رہا ہے کہیں تو بازار میں لے کے دے دے کوئی۔ گیس 70% اوپر چلی گئی ہے۔ بجلی کی قیمت 16 روپے یونٹ سے 44 روپے یونٹ ہو گئی، جیسے کہ کل اسد عمر نے ہمیں بتایا کہ جس کا 10,000 بل آتا تھا اس کا 13، ابھی جو کل فیصلہ کیا اسی کے اندر 10,000 والے بل کا 13,000 روپے اب آئے گا۔ یہ جو بڑھائی ہے 44 روپے، یہ پچھلے 10 مہینے کے اندر 170 ارب روپے کے ایکسٹرا ٹیکسز۔ ایکسپورٹ 7% گر گئی ہے، یعنی کہ زر مبادلہ جو آنا ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ ریمیٹنسز جو باہر سے پاکستانی پیسے ہمیں بھیجتے ہیں، جیسے آپ اکثر کہتے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانی بڑا، وہ 11% کم ہو گئے۔ جی ڈی پی گروتھ وہ آپ کو سمجھائیں گے یہ اکانومسٹ، لیکن وہ نیگیٹو میں چلی گئی ہے۔ ریزروز 2.5 بلین کے رہ گئے، جو کہ پچھلے میرے خیال میں 10 سال میں اتنے کم تو کبھی بھی نہیں تھے، اس سے بھی زیادہ سالوں میں اتنے کم نہیں تھے۔ اور جو مہنگائی ہے، یعنی کہ جسے انفلیشن کہتے ہیں، وہ 50 سال کے ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ اس لیے اکنامک ٹیم کی بڑی ضرورت ہے، اور اسد عمر کی ایکسپرٹیز ہے، تو میں ان سے درخواست کروں گا اسد عمر صاحب خدا کے واسطے ہمیں بچا لیں، کیونکہ ہم تو ادھر مارے گئے پاکستان کا جو تباہی ہے۔ دوسری جی بات جلدی سے میں نے کرنی ہے، یہ باتیں یہ ووڈو نامکس، یہ اسحاق ڈار کی، یہ پہلے بھی رہ چکی ہے۔ جب ہم آئے تھے 2018 میں اسی طرح کے حالات تھے، اور 2 ڈھائی 3 سال لگے اس کو مینج کر کے، کووڈ کے باوجود ہم ایک جگہ لے کے آئے۔ اور کووڈ بھی جو مینج کیا تھا وہ بھی تحریک انصاف کی، یہاں اسد عمر صاحب بھی ہیں اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کے، جس میں فوج کا بھی بڑا اچھا حال تھا، سب نے مل کے۔ دنیا کہتی ہے کہ کووڈ اچھا مینج کیا، اور انہوں نے بغیر کووڈ کے ہمارے ساتھ کووڈ سے برا حال کر دیا، الحمدللہ۔ دوسری جو بات کرنی ہے جی، ایک کل خبر دیکھی ٹی وی کے اوپر، ہم کل لاہور سے جب رات کو آئے واپس، ہم نے خبر دیکھی کہ اساسینیشن اٹیمپٹ جو خان صاحب کے اوپر ہوئی تھی، اس کی ایک جے آئی ٹی بنی تھی، اور وہ جے آئی ٹی کہیں غائب ہو گئی ہے۔ یہ ٹی وی کے اوپر بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ جی وہ ریکارڈ جے آئی ٹی کے مسنگ ہیں، اور جو اینٹی کرپشن کے ایک سینئر آفیسر تھے جے آئی ٹی میں، وہ اور بھی ہائی پروفائل کیسز کی جے آئی ٹیز غائب ہو گئی ہیں۔ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ ملک میں اگر جے آئی ٹی بھی، اس لیے میں وہ زہر بلوچ، نثار مرائی اور وہ جے آئی ٹیوں کے پیچھے کورٹ سے نکلوانے گیا تھا، اس میں بھی یہ غائب تھی، لیکن اللہ کے شکر ہے وہ مل گئی۔ آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، ابھی ہم کیونکہ خان صاحب کے ساتھ ایک چھوٹی سی وہ اسپوکس پرسن کی میٹنگ میں تھے، جو خان صاحب کی بیل کا ایشو ہے، یعنی کہ ناظم جو کہ دبئی میں بیٹھ کے قتل میں بیل لے سکتا ہے، حمزہ اور شہباز اور اس کا والد، ان کے ایف آئی آر، جس دن انہوں نے ایف آئی اے میں پیش ہونا تھا وہ اوتھ لینے چلے گئے، اس کے کئی دن تک جب ایف آئی اے کی ڈیٹ آتی تھی وہ کہتے تھے آج ہماری کیبنٹ میٹنگ ہے، انہوں نے کیسز اپنے سارے فارغ کروا دیے، وہ ان کی ساری کیس معاف ہو گئے۔ اور جس شخص کے ٹانگ میں گولی لگی ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ فٹ نہیں ہے اور ان کو ابھی ٹائم لگے گا، اور ان کو آپ بلا رہے ہیں کورٹ میں۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی سلیکٹو جسٹس پہ یہ پسندیدہ، یعنی کہ اس کو پکڑ لو اس کو چھوڑ دو اپنی پسند سے، کوئی بھی سوسائٹی نے ترقی نہیں کی۔
میں آجزانہ کورٹس کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ، سارے ججز سے، عدلیہ سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اب سوال بھی پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہ 73 کے آئین پہ ہی چل رہے ہیں ہم، یا کوئی پیچھے انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے اور یا کوئی آئین نہیں ہے، جیسے کہ الیکشن کرانا ہے، وہ خط بھی لکھ دیا تو الیکشن نہیں کرانا چاہتے. یعنی کہ ہماری جو آئی ہیں آفتاب بھائی کی، اور ہماری جو ہمیں نیشنل اسمبلی سے نکالا 17 جنوری کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کے استعفے قبول کر لیے اس دن سے، جس دن سے آپ نے دیے، یعنی کہ 11 اپریل سے. تو یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے کہ 45 دن سے زیادہ آپ نے کسی حلقے کو بغیر اس کے الیکٹڈ نمائندے کے رکھا. وہ کوئی سوال پوچھنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ تو عاجزانہ گزارش ہے سارے ججز سے کہ خدا کے واسطے ذرا کوئی ڈائریکشن تو دے دیں، کوئی قانونی ڈائریکشن نہیں دیتے. ملک کو ابھی تو جدھر مرضی جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اور جو یہ کر رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور آخری بات، جو خان صاحب نے آج خط لکھا ہے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کو، کیونکہ جو پچھلے چیف تھے انہوں نے، ان کی کچھ باتیں سامنے آئی ہیں جرنلسٹ کے تھرو، جاوید چودھری صاحب نے انکشافات کیے کوئی اپنی گفتگو سے، اور پھر ایک اور آفتاب اقبال اینکر ہے، انہوں نے بھی بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے. سب باتیں چھوڑ دیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی ریکارڈ کرنا بغیر عدالت کے پرمیشن کے، اور خاص طور پہ وزراء کو، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر کو، کیا یہ دنیا میں کہیں یہ نکسن فارغ ہو گیا تھا اس کے اوپر امریکہ جیسی جگہ پہ 1960s میں؟ تو یہ آپ نے اس سے زیادہ اللیگل کیا ہے کہ آپ ریکارڈ کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر ریکارڈنگ ہے؟ نہیں، کب تک یہ ٹیپس کی آپ دھمکیاں دیں گے؟ اکانومی تباہ، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، سولوشن کیا ہے جی؟ عمران خان کے اوپر اٹیک کر دو، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو تھانوں میں بھیج دو، اے ٹی سی کے کورٹوں میں بلا لو، اریسٹ کر لو، اور ٹیپ ریکارڈنگ کی دھمکیاں دو. بھائی لے آؤ نا ٹیپ ریکارڈ ایک دفعہ سامنے سب کے، جان چھوڑو، ملک تو ٹھیک کر دو. تو اس طرح اگر ملک نے چلانا ہے، یہ ملک نے، میں آپ کو اپنا خطرہ بتا رہا ہوں ذاتی، کہ جس طرح ہم جا رہے ہیں، کیونکہ میں پورٹ شپ میں دیکھتا تھا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں فوڈ رائٹس اور فیول رائٹس، یعنی کہ پیٹرول کے یہ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس اس وقت مال آ نہیں رہا، پورٹوں پہ مال کنٹینر پہ کنٹینر کھڑے ہیں، وہ پیاز کے کنٹینروں میں درخت نکل کے آ گئے، وہ پیاز کے کنٹینر ریلیز ہو رہے ہیں، اندر سے درخت بن کے ادھر شاید نکل آئے گا. خدا کے واسطے کوئی ہوش کے ناخن لیں اور اس ملک کو صحیح سمت پہ لے جانے کے لیے ایک ہی حل ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن جلدی سے کروائیں، تاکہ ایک دفعہ عوامی نمائندے منتخب کو کہیں، جس کے بعد عوام کا مینڈیٹ ہے اور یہ ملک سنبھالیں. تھینک یو. اچھا علی بھائی سر، آپ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اطلاعات ہیں کہ تحقیقاتی پیپر سامنے آئے ہیں، اچھا 10 ارب روپے کی آپ نے کرپشن کی ہے، بس اور جو قریبی عزیز ہیں ان کو آپ نے بطور وفاقی وزیر نوازا ہے. کون؟ $10 ملین سے اضافی ادا کر کے 2 شپ ٹینکر کے سودے کرنے کا آپ پہ الزام ہے. اب اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک آپ کے دوست تھے جنہوں نے 2013 کے انتخابات میں ان پہ بیلٹ پیپر اضافی چھپوانے کا الزام ہے. کیا نام تھا ان کا؟ رضوان احمد. اس کو جو ہے وہ آپ نے کے پی ٹی میں ماشاءاللہ بڑی زبردست فیسیلیٹیٹ کیا. کے پی ٹی میں ان الزامات پہ کیا کریں گے، کیا کہیں گے کہ کیوں آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ 10 ارب روپے ایک لائن میں جواب دے دوں؟ ہاں دے دو بسم اللہ. مجھے پتا ہے یہ کدھر سے شروع ہوئے ہیں، کیونکہ یہ مجھے کوئی ہفتہ بھر پہلے کوئی خبر آئی تھی کہ اس طرح کی چیزیں شروع ہوں گے. جیسے پہلے لگے تھے نا کہ میں 1.5 من پکوڑے کھا گیا، اور 18,000 کا روزہ تھا، 36,000 کا دودھ تھا، اور ایک الماری تھی. جو وزیر اس کرسی کے اوپر بیٹھ کے $50,000 دن کے ہوتے ہیں، جو پکڑے نہ جائیں صرف جہاز مرضی کے لگانے پہ، وہ 1.5 من پکوڑے کھا گیا. تو یہ اسی طرح کے احمقانہ الزامات ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں، اپنی مرضی کا چینل ڈھونڈ لیں، اپنی مرضی کا اینکر ڈھونڈ لیں، اور سارے دستاویز لا کے، کنڈیشن صرف ایک ہے، لائیو شو ہوگا، ریکارڈڈ نہیں ہوگا. جدھر بیٹھانا ہے لوکل انٹرنیشنل بیٹھ جائیں، کسی چیز پہ میری ٹائم پہ ڈسکس کر لیں. 10 روپے اگر چلے، 5 روپے نہیں، 1 روپیہ مل گیا نا، 1 روپی، 1 روپیہ، اگر 1 روپیہ میں نے لیا ہو اللیگل کسی سے، 1 روپیہ، کچھ بھی کسی کی چیز کے عوض میں 1 روپیہ، میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا اور قانون کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے بھی تیار ہوں. بس اسد عمر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جب آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ کے پیچھے جو ٹی وی چل رہے ہیں ان میں ایک خبر آ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے خان صاحب کو جو ہے کوئی ٹائم دیا ہے تقریباً 6:30 بجے کا، کہ اگر وہ 6:30 بجے تک عدالت میں آ جائیں تو ان کی جو ہے درخواست مسترد نہیں ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ایز اے تحریک انصاف کے لیڈر کے طور پر آج عدالت میں ان کو پیش ہونا چاہیے،
या नहीं पेश होना चाहिए, क्योंकि मामला अब अदालत का है और तकरीबन पौना घंटा रह गया है। अच्छा जी, पहली बात तो सर, ये पहली बात तो ये कि इमरान खान को कभी भी अदालत के सामने जाने में कभी कोई मसला हुआ नहीं, कभी उन्होंने उज़र नहीं पेश किया, वो तो सेशन कोर्ट्स जाते रहे, ये तो फिर भी हाई कोर्ट है। उनके डॉक्टर